اصل غزنہ افغانستان کے رہنے والے تھے۔ 1811 عیسوی سن پیدائش۔ یہ تینوں بزرگ دہلی کے گاڑیوں کے اڈے پر پہنچے تو ایک بزرگ آدمی کو وہاں پایا، بزرگ آدمی کو، جس نے ان سے پوچھ کر کہ کہاں جانا ہے، بتایا کہ فلاں جگہ جانا۔ تو ان کا سامان اٹھا لیا اور کہا کہ میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ قلی ہے، مزدوری کرتا ہوگا اور مزدوری کی خاطر یہ خدمت کرنا چاہتا ہے، تو چلو ٹھیک ہے چلو۔ بہرحال سید ندیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد تھی پھاٹک حبش خان میں، وہاں جا کر اس بزرگ نے سامان رکھا اور پھر غائب ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو تجسس ہوا کہ کہاں گیا وہ، اور پھر آگے بڑھ کر لوگوں سے پوچھا کہ ہم یہاں میاں سید ندیر حسین دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ جس آدمی سے پوچھا کہ ملنا چاہتے ہیں، اس نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ آیا تھا نا بزرگ، وہی میاں ندیر سید حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ عبدالجبار غزنوی تفسیر کے دوران جب لفظ اللہ کہتے تھے نا تو ایسا پیارا محسوس ہوتا تھا کہ ایسا، یعنی ایسا دل اچھل کر ان کی طرف چلا جائے گا، اور ایسا دل کرتا تھا کہ ان کے ہونٹوں کو جا کر چوم لیا جائے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تعارف علماء اہل حدیث کی پچھلی نشست میں مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوا تھا۔ اس ذکر کے ضمن میں سید ندیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میرے درس میں دو عبداللہ آئے، ایک عبداللہ غازی پوری اور دوسرے عبداللہ غزنوی۔ مولانا عبداللہ غزنوی یہ سید ندیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے شاگردوں میں سے کہ جن سے توحید و سنت کی بڑی آبیاری ہوئی، اور جن کی زندگی میں قربانیوں کے بڑے نمونے ہیں۔ توحید اور سنت کی آبیاری کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی اور قربانیاں دی اور تکلیفیں اٹھائی۔ کون ہے یہ؟ اصل غزنہ افغانستان کے رہنے والے تھے۔ 1811 عیسوی سن پیدائش ہے۔ ابتدائی تعلیم غزنی ہی میں حاصل کی ہے، اور پھر وہاں قندھار میں ایک عالم ہوتے تھے حبیب اللہ قندھاری، اس علاقے میں توحید و سنت کی دعوت کے سلسلے میں ان کی شہرت تھی، تو ان سے استفادہ کیا اور پھر دلی تشریف لائے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے۔ دلی اسٹیشن پر جب یہ پہنچے تو ان کے ساتھ اور دو حضرات بھی تھے، اور یہاں ایک قصہ پیش آیا جس میں ہمارے لیے عبرت کا تھوڑا سامان ہے اپنے بزرگوں کے حوالے سے۔ دلی پہنچنے میں جو ساتھی تھے ان کے ایک تھے غلام رسول قلاوی اور دوسرے مولانا حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی۔ تو یہ تینوں بزرگ
دہلی کے گاڑیوں کے اڈے پر پہنچے تو ایک بزرگ آدمی کو وہاں پایا، بزرگ آدمی کو، جس نے ان سے پوچھ کر کہ کہاں جانا ہے، بتایا کہ فلاں جگہ جانا ہے۔ تو ان کا سامان اٹھا لیا اور کہا کہ میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ قلی ہے، مزدوری کرتا ہوگا اور مزدوری کی خاطر یہ خدمت کرنا چاہتا ہے، تو چلو ٹھیک ہے چلو۔ بہرحال سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد تھی پھاٹک حبش خان میں، وہاں جا کر اس بزرگ نے سامان رکھا اور پھر غائب ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو تجسس ہوا کہ کہاں گیا وہ، اور پھر آگے بڑھ کر لوگوں سے پوچھا کہ ہم یہاں میاں سید نذیر حسین دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو جس آدمی سے پوچھا کہ ملنا چاہتے ہیں، اس نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ آیا تھا نا بزرگ، وہی میاں نذیر سید حسین دہلوی رحمۃ اللہ تو آپ تھے، تو کدھر گئے؟ کہا کہ آپ کا سامان رکھ کر اب وہ آپ کے کھانے کے انتظام کے لیے گئے ہوں گے۔ تو کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کھانے کے ساتھ آئے۔ تو اب یہ معذرت کرنے لگے کہ آپ کو نہیں پہچانا، اس لیے آپ سے یہ خدمت لے لی، ہم کو بہت شرمندگی ہو رہی ہے وغیرہ۔ تو کہا کہ شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو حدیث بجز اس کے کیا ہے کہ خدمت خلق کیا جائے، یعنی حدیث میں یہ بات بھی تو ہے نا کہ مخلوق کی خدمت کی جائے، تو ہم نے حدیثی پر عمل کیا ہے، اس لیے شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ قصہ پیش آیا۔ اب یہاں رہ کر انہوں نے علم حاصل کیا اور صحاح ستہ یعنی کتب ستہ جو 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ان کا درس لیا، اور 10 لیلی کا جو زمانہ ہے وہ 1857 کا ہے۔ تو اسی زمانے میں جنگ چڑھ گئی، غدر، 1857 کی لڑائی انگریزوں کے ساتھ۔ تو بڑی قسم پرسی کا دور تھا، لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، مسجدیں ویران ہو گئی تھی۔ تو ویرانی کے اس زمانے میں بھی عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں حاضری نہیں چھوڑی، آتے ہی رہے، اور گولیاں چل رہی ہے اس کے باوجود آئے، اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں کو بھی ہمت ہوئی تو وہ بھی آئے، وضو خانے تک پہنچے، آ رہی گولیاں، وضو کیا اور نماز پڑھی مسجد میں۔ تو اس جرأت کا ثبوت انہوں نے دیا ہے۔ اب یہ یہاں سے پھر اپنے ملک کو لوٹ گئے، غزنی کو، اور یہاں رہ کر کتاب و سنت کی دعوت کا آغاز کیا۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ افغانستان کی جو زمین ہے نا، وہ خوبیوں خامیوں کے ساتھ کتاب و سنت کے لیے زیادہ زرخیز نہیں رہی ہے۔ سمجھ رہے بات کیا کہہ رہا ہوں؟ زیادہ زرخیز نہیں رہی ہے، ایک خاص قسم کی فکر یہاں مسلط رہی ہے ہمیشہ ہر دور میں۔ تو بہرحال یہاں کی زمین ان کے لیے تنگ ہونے لگ گئی، لوگوں نے شکایتیں پہنچائی حاکم تک، اور حاکم نے مجبور کیا کہ یہاں سے آپ کو جانا پڑے گا۔ تو چھوڑا اور پھر ہندوستان کی طرف آ گئے۔ 2 سال کے بعد پھر لوٹ کر گئے کہ شاید حالات بدل گئے ہوں گے اور کچھ موافقت کی بات میسر آ جائے گی۔ لیکن پھر جو علماء تھے وہاں کے، انہوں نے پھر شکایت پہنچائی، اور پھر حکم ہوا کہ نہیں، آپ کو تو یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو اب ہندوستان کی طرف نہیں آئے بلکہ افغانستانی کے مختلف علاقوں میں رہے تقریباً 2 سال کے قریب، اور دوست محمد خان
کابل کا امیر تھا، اس کا انتقال ہو گیا اس مدت میں. تو اب سوچا کہ بیٹا آیا ہے اس لیے حالات بدلیں گے، ممکن ہے کہ رہنے کا سامان ہو جائے تو پھر آگے، لیکن حالات بدلے نہیں. اب ایک عبارت سناتا ہوں، مولانا غلام رسول مہر اردو کے بڑے رائٹر گزرے ہیں، مولانا آزاد کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. تو انہوں نے لکھا کہ مولانا سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حق و صداقت کی راہ میں جو مشقتیں اور اذیتیں اٹھائیں ان کا تصور بھی دل پر لرزہ طاری کر دیتا ہے. ان کا تصور بھی دل پر کپ کپاہٹ طاری کر دیتا ہے. وہ تنہا ایک طرف اور پوری حکومت دوسری طرف تھی، مگر مولانا سید عبداللہ غزنوی کے پائے ثبات و استقلال میں خفیف سے لرزش بھی رونما نہ ہوئی، اپنی جگہ سے ہلے نہیں. گھر بار چھوڑ دیا، وطن سے نکل آئے، عزیزوں اور خیشوں سے مفارقت گوارا کر لی، لیکن جن باتوں کو وہ حق سمجھتے تھے ان سے تمسک یعنی تعلق برابر قائم رکھا، اس کو چھوڑا نہیں. تو پھر اب بیٹے کے دور میں پھر ادھر ہی پھر رہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب پوترے کا دور آیا، تو اب آئے اور کہا کہ اس کو خط لکھا کہ یعنی بیٹے ہی کو خط لکھا کہ تمہارے باپ نے میرے سلسلے میں غلط رویہ اختیار رکھا، مجھ کو تکلیفیں دی ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے باپ کے طریقے کو اس سلسلے میں چھوڑ دو اور مجھے اپنے راستے پر رہنے دو. لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ ایک آدمی کی وجہ سے یعنی تمہاری وجہ سے میں اپنے مکمل سارے رعایا کی مخالفت مول نہیں رہ سکتا، اس لیے تم کو جلا وطن ہونا پڑے گا. تو دوسری مطلب جلا وطنی ہوئی. پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے نا. پھر آئے، اب ہمت دیکھی تو پھر آئے، لیکن پھر مصیبت ہے. تو اب اور لگائی لوگوں نے. تو اب کیا ہے، تو محاذ کھولا لوگوں نے، اور اب کی بار جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہے، تو قید کر دیا گیا 2 سالوں کے لیے. اور 2 سالوں کے لیے قید کرنے سے پہلے کیا ہے، تو کہا کہ سب نے اتفاق کر کے پہلے تو جو بڑے وہاں کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن ایک شخص نے قتل نامے پر دستخط نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا. لیکن یہ بات قرار پائی کہ گدھے پر بٹھایا جائے، تشہیر کی جائے، شہر میں پھرایا جائے اور درے مارے جائیں یعنی کوڑے لگائے جائیں. تو یہ سارا عمل ہوا ان کے ساتھ بھی اور ان کے فرزندوں کے ساتھ بھی. تو 2 سال قید و بند کی صحبت برداشت کی قید ہی میں رہے، اور پھر ترس کھا کر آزاد تو کر دیا، لیکن حکم یہ جاری ہوا کہ یہاں نہیں رہنا ہے، جلا وطن ہونا ہے. تو پھر نکلے ہیں اور امرتسر آ گئے، پنجاب. تو پنجاب کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا اور یہاں سے کتاب و سنت کی آبیاری ہوئی. بات یہی تک رکھیں گے آج کہ عبدالرشید عراقی پاکستان کے عالم ہیں، تاریخ اہل حدیث پر اور علماء اہل حدیث پر ان کی بہت ساری کتابیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ 4 مراکز علم، 4 اہل حدیث کے 4 مراکز، 4 یعنی وہ 4 مقامات کے جہاں سے حدیث کی تبلیغ اور اشاعت ہوئی ہے. تو ان میں سے ایک مقام لکھا ہے امرتسر. تو امرتسر علماء غزنوی کی وجہ سے اہل حدیثوں کے لیے مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا. عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو کام ہوا وہ ہوا ہی. پھر ان کے فرزند ہوئے بہت نامی گرامی. تو ایک فرزند کا نام ہے عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے فرزند کا نام ہے داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اور فرزند تھے عبد الواحد
غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں کہ عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو جماعت اہل حدیث میں امام کا لقب ملا ہے. ان کے نام کے ساتھ کیا کہتے تھے؟ امام عبد الجبار غزنوی. بڑے بزرگ طبیعت کے انسان تھے. امرتسر میں قصہ سناؤں گا اور تفصیل سے انشاءاللہ، لیکن ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ امرتسر میں ندوۃ العلماء یا جمعیت علماء کا جلسہ ہو رہا ہے. ہندوستان بھر کے علماء موجود ہے وہاں، ہندوستان بھر کے بڑے بڑے جو اس وقت کے ہو سکتے تھے، ساری جماعتوں کے سب. تو دو الگ الگ حالوں میں علماء بیٹھے ہوئے. دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی ہے مولانا سید محمد علی مغیری. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کمرے میں تھا، لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں دوسرے حال کی طرف کھینچا جا رہا تھا. کیوں کھینچا جا رہا؟ کیوں؟ تو اس لیے کھینچا جا رہا تھا کہ ادھر سید عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو درس دیتے تھے صبح کے وقت، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے. تو شبلی نعمانی کا نام بچہ جانتا ہے، اردو کے ستونوں میں سے شبلی نعمانی ہے نا، اور ندوۃ العلماء کے معماروں میں سے. تو انہوں نے لکھا ہے، ان کا قصہ لکھا ہے کہ عبد الجبار غزنوی تفسیر کے دوران جب لفظ اللہ کہتے تھے نا، تو ایسا پیارا محسوس ہوتا تھا کہ ایسا دل اچھل کر ان کی طرف چلا جائے گا، اور ایسا دل کرتا تھا کہ ان کے ہونٹوں کو جا کر چوم لیا جائے. اتنی اللہ کا لفظ نکالنے میں ایسی حلاوت اور ایسا پیار محسوس ہوتا تھا. تو یہ سید عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کن کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ پورا خاندان غزنویہ. میں نے 2-3 نام کا ذکر کیا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں. اور ایک اشارہ اور کر دوں کہ عمر آباد ہے نا، عمر آباد کا مدرسہ، تو یہ مدرسہ بھی اسی خاندان کا طفیل ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اگلی مجلس میں. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. علم الإنسان ما لم يعلم